حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ، پھر دوسری ہجرت مکہ سے حبشہ، پھر تیسری ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ میں تینوں کا ذکر کر دوں۔ پہلی ہجرت امام ابو محمد عبد الملک بن ہشام المعافری رحمہ اللہ، وفات 213-217 میں ہے۔ یہ اسیرۃ النبویہ ابن ہشام میں نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام پر مشقتوں کو دیکھا، اہل مکہ کی تکالیف کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ نرم دل ہے، اس کا کسی پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا اور سچوں کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ جب تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے پھر آ جانا۔ خیر یہ حضرات چلے گئے، صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد گئی، اور فکانت اول ہجرت کانت فی الاسلام، یہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری شریعت میں پہلی ہجرت ہے جو مکہ سے حبشہ ہوئی ہے، اور وکان اول من خرج من المسلمین، اور پہلا شخص جو ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ جانے والا ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ساتھ آپ کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ یہاں ایک اشکال اور اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ ایک اشکال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مصائب میں صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم ہجرت کرو، اور خود آپ نے ہجرت نہیں کی، خود آپ مکہ مکرمہ میں تھے، تو صحابہ ان مشکل حالات میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کیسے مدینہ ہجرت، کیسے وہ حبشہ چلے گئے؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابی جو پیغمبر پاک کا غلام ہو وہ حضور کو مشکلات میں چھوڑ کر خود ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا جائے؟ بظاہر تو بہت عجیب لگتا ہے، لیکن بات ذہن نشین فرما لیں کہ اگر آپ اس روایت کے الفاظ پہ غور کریں گے تو اشکال ختم ہو جائے گا۔ ابو محمد عبد الملک اسیرۃ النبی ابن ہشام میں فرماتے ہیں فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يصيب اصحابہ من البلاء وما هو فيه من العافیہ بمکان من اللہ ومن عم ابی طالب وانه لا يقدر على ان يمنعهم مما هم فيه من البلاء۔ مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تکالیف تھی، صحابہ کرام کے اوپر بھی تکالیف تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پہ آنے والی تکالیف کو روک نہیں سکتے تھے، آپ کے اختیار میں نہیں تھا۔ جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق تھا، ایک تو آپ کی جان محفوظ تھی، اور دوسرا آپ کے اوپر آنے والی بعض تکالیف رک جاتی۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ آپ کی خود حفاظت فرماتے، نمبر 2 ابو طالب زندہ تھے اور آپ کے پشت پہ تھے، تو یہ 2 صورتیں ایسی جس میں آپ کی تکالیف کم ہو جاتی اور بقیہ صحابہ کو روکنا ممکن نہیں تھا، بقیہ صحابہ پر آنے والی تکالیف کو روکنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو میں تو محفوظ ہوں، ایک تو اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما رہے ہیں، اور دوسرا میرے ساتھ چچا ابو طالب میرے سر پہ ہے، یہ 2 چیزیں تمہارے پاس میرے درجہ کی نہیں ہیں، لہذا تم ہجرت کرو۔ وگرنہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات میں چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے؟ آپ خود ذرا اندازہ فرمائیں۔ اچھا، ایک وقت آیا کہ صحابہ کرام حبشہ میں تھے، تو وہاں اطلاع ملی کہ اہل مکہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، اب حالات بدل گئے ہیں، تو اس اطلاع کی وجہ سے یہ لوگ پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آئے۔ وہاں دیکھا تو راجوں کے توق تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم حبشہ چلے جاؤ۔ تو حضرت عثمان بھی ان میں سے تھے جو حبشہ سے مکہ مکرمہ آئے، اور پھر مکہ مکرمہ ہجرت کر کے دوبارہ یہ حبشہ چلے گئے۔ چنانچہ امام عز الدین عبدالعزیز بن محمد الکنانی الدمشقی رحمہ اللہ وفات 767 ہجری المختصر الکبیر فی سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق لکھتے ہیں وقاموا بالحبشہ فی احسن جوار فبلغهم ان اہل مکہ اسلموا فرجعوا الى مکہ فاذن لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخروج الى ارض الحبشہ مرۃ ثانیہ فقال عثمان یا رسول اللہ فہجرتنا الاولى وهذه الى النجاشی۔ حضرت عثمان نے بڑے درد کے ساتھ یا رسول اللہ ہم پہلے بھی آپ کو چھوڑ کے نجاشی کے آگے، اب پھر دوبارہ آپ کو چھوڑ کر ہم نجاشی کے پاس جا رہے ہیں، وَلَسْتَ مَعَنَا، اور آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، یعنی آپ کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ أَنْتُمْ مُهَاجِرُونَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيَّ، یا عثمان تم ہجرت کر رہے ہو اللہ کے لیے تو تم اللہ کے پاس ہو، تم ہجرت کر رہے ہو میرے لیے تو تم میرے ساتھ ہو، تمہاری ہجرت میری طرف ہے، اللہ کی طرف ہے، کسی اور طرف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا لکم ہاتان ہجرتان جمیعہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں اجر عطا فرمائیں گے،
جب یہ بات ہوئی تو عثمان نے کہا حسبنا یا رسول اللہ فہاجر الحبشہ، اللہ کے نبی ہمیں بس کافی ہے، ہمیں کافی ہے، اللہ کے رسول کی ہماری بات قبول ہو جائے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری ہجرت ہے۔ اب آپ جا رہے ہیں کہاں؟ مدینہ منورہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے مکہ لوٹے، پھر مکہ سے مدینہ، ایک اور ہجرت ہے۔ امام حافظ ابو الفضل شہاب الدین ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فات 852 ہجری فتح الباری شرح سے بخاری میں لکھتے ہیں، حدیث نمبر 3927 کے تحت وکان عثمان ممن رجع من الحبشہ فہاجر من مکہ الی المدینہ ومعہ زوجتہ رقیہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بتاؤ کس قدر دردناک زندگی ہے، خود بھی اور آپ کی اہلیہ بھی۔ مکہ سے حبشہ، پھر واپس، پھر مکہ سے حبشہ، پھر واپس، پھر مکہ سے مدینہ، 3 مرتبہ ہجرت، اپنا ملک چھوڑنا اللہ کے رسول کے لیے بہت دل گردے کا کام ہے، بہت دل گردے کا کام۔ امام ابو الحسن علی بن ابو المکرم محمد بن محمد الشیبانی ابن اسیر الجزری رحمہ اللہ فات 630 ہجری اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ حدیث نمبر 995 کے تحت لکھتے ہیں وہاجرا کلاہما الی الارض الحبشہ الی الارض الحبشہ الہجرتین ثم الی مکہ وہاجر المدینہ، کہ ان دونوں نے، خامد اور بیوی عثمان، ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہ نے، دونوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف اور 2 مرتبہ کی ہے، اور پھر مکہ آئے، پھر مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی ہے، گویا کہ آپ کی 3 ہجرتیں ہو گئی ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھیں کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو عرب ایک طریقہ تھا جس کو عقد موالات کہتے ہیں۔ عقد موالات کا معنی یہ تھا کوئی شخص کسی دوسرے قبیلے میں داخل ہونا چاہتا تو معاہدہ کر کے داخل ہو جاتا، اسی قبیلے کی طرف یہ منسوب ہوتا، اور اس قبیلے خوشی غم میں اس کی خوشی غمی ہوتی، ان کا دکھ درد ان کا دکھ درد ہوتا، حتیٰ کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا ترکہ بھی اسی قبیلے میں تقسیم ہوتا، میں شمار ہوتا۔ فرق کیا تھا؟ یعنی اس وقت ظلم کیا تھا کہ ان کا غلط معاہدہ تو پھر بھی ساتھ، ٹھیک معاہدہ تو تب بھی ساتھ، یعنی وہ غلط کہیں یا ٹھیک اس نے اس کے ساتھ چلنا تھا۔ شریعت نے عقد موالات کو مناسب نہیں سمجھے، اس کو ختم کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مؤاخات مدینہ منورہ میں قائم فرمایا۔ عقد مؤاخات کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کس صحابی کا کس سے مزاج ملتا ہے، کون سا صحابی کس کے مرتبہ کیا ہے، کون سا صحابی کس کی حیثیت کیا ہے، ان دونوں کو آپ نے بھائی قرار دے دیا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسان بن ثابت کے بھائی اوس بن ثابت کا آپ نے بھائی قرار دیا، اور ان 2 کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ چنانچہ امام ابو محمد عبد الملک بن شام وفات 213 یا 217 ہجری اسیرت النبی علی بن حشام میں لکھتے ہیں نزل عثمان بن عفان علی اوس بن ثابت ابن المنذر اخی حسان بن ثابت فی دار بنی النجار فلذلك كان حسان يحب عثمان ويبكي حين قتل۔ اللہ اکبر، اس بنیاد پر حسان بن ثابت عثمان سے بہت محبت کرتے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں، اور جب عثمان شہید ہوئے تو حسان رضی اللہ تعالیٰ بہت رویا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ ان کا بھائی گیا ہے، رشتہ بھی تھا، یعنی اسلام کا رشتہ تھا، پھر چونکہ مواخات تھی تو ان کا دکھ بہت بڑھ گیا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن سعد بن منی الہاشمی البغدادی رحمہ اللہ وفات 230 ہجری الطبقات الکبریٰ لابن سعد میں لکھتے ہیں ام محمد ابن ابراہیم عن ابی قال آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اوس بن ثابت و عثمان بن عفان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اور حضرت اوس بن ثابت ان دونوں کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کا رشتہ قائم فرما دیا تھا۔